بسم الله الرحمن الرحيم. الأدعية. أما الأدعية فكانت قسما جديدا ظهر لأول مرة في الأدب العربي. جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو دعائیں ایک نئی قسم تھیں جو ظاہر ہوئیں پہلی مرتبہ ادب عربی میں قرآن کریم کی تعلیم کی بجاوری کے طور پر، قرآن کریم کی تعلیم کی بجاوری اور اس کے اہتمام کے طور پر، واتباعا لما قصہ القرآن، اور پیروی کرتے ہوئے اس کی جو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ وَكَانَتْ مِنْ أَقْوَى أَصْنَافِ الْأَدَب، اور دعائیں یہ ادب کی قوی ترین صنف تھی، دعائیں ادب کی قوی ترین صنف تھی۔ وَأَدْعِيَتُهُ خَيْرُ نَمُوذَجٍ وَأَقْوَاهُ فِي هَذَا الصَّدَدِ، اور ان کی دعائیں بہترین نمونہ ہیں اور طاقتور نمونہ ہے اس سلسلے میں، ان کی دعائیں طاقتور نمونہ اور بہترین نمونہ ہے اس سلسلے میں۔ وَأُسْلُوبُهَا أُسْلُوبٌ مُحْكَمٌ غَزِيرٌ، اور ان کا اسلوب بہت محکم اور بہت بھرمانی سے بھرپور اسلوب ہے، ان کا اسلوب بہت محکم اور معانی سے بھرپور اسلوب ہے۔ وَأُسْلُوبُهَا، اور دعاؤں کا اسلوب محکم یعنی مستحکم ہے، غزیر معانی سے بھرپور ہے۔ یصور نفس الداعی وعاطفتہ الجیاشہ، یہ اسلوب دعا کرنے والے کی نفسیات کی تصویر کشی کرتا ہے، یہ اسلوب دعا کرنے والے کی نفسیات کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وعاطفتہ الجیاشہ، اور اس کے امڑتے ہوئے جذبات، جوش مارتے ہوئے جذبات کی بھی تصویر کشی کرتا ہے، امڑتے ہوئے جذبات، جوش مارتے ہوئے جذبات اور اس کے امڑتے ہوئے جذبات کی بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ داعی کے نفس اور اس کی نفسیات کی بھی تصویر کشی کرتا ہے اور اس کے امڑتے ہوئے جذبات کی بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ وَزَرَاعَتَهُ وَتَوَاضُعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، اور زراعہ کے معنی ہوتے ہیں اس کی عاجزی، تضرع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں انسان بالکل عاجزی کا مظاہرہ کرے، خاکساری کا مظاہرہ کرے۔ وَزَرَاعَتَهُ، اور اس کی عاجزی کو بھی کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ وَتَوَاضُعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، اور رب کے سامنے اس کے تواضع کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، رب کے سامنے اس کے تواضع کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، اس کی عاجزی، اس کی خاکساری، اور اپنے رب کے سامنے اس کی تواضع کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ فی بلاغت عجیبت، عجیب و غریب اثر انگیزی میں، عجیب و غریب بلاغت میں، حیرت انگیز بلاغت میں، حیرت انگیز بلاغت میں۔ جتنی دعائیں ہیں ان تمام میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اب یہ تمہید بتا رہے ہیں کہ دعا، خاص طور سے طائف کی دعا کی تمہید کیا ہے، اس کے اندر کس طرح سے داعی کا نفس، اس کے جذبات، اس کا تواضع، اس کی خاکساری ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے تمہید سن لیجئے پھر دعا پڑھیے تو ذرا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ وَهَذَا دُعَاؤُهُ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ الَّذِي دَعَا بِهِ فِي الطَّائِفِ، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کی، یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کی۔ وَكَانَ غَرِيبًا فِيهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں وہاں اجنبی تھے، طائف میں اجنبی تھے، پردیسی تھے، مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں لوگ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پردیسی تھے، اجنبی تھے۔ بعیداً عن الوطن، وطن سے دور تھے، وطن سے دور تھے۔ جاء الیہا ملتمسا لمن یساعدہ بجوارہ، جاء الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تھے۔ جاء الیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف آئے تھے، ملتمسن، تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، لمن یساعدہ، اس کو جو ان کی مدد کرے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تلاش کرتے ہوئے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، بجوارہ، اپنے امان کے ذریعے، اپنے امان کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ جوار کے معنی ہوتے ہیں امان، پڑوس، پناہ، امان، پڑوس، پناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہاں ملتمسن، تلاش کرتے ہوئے اس کو،
جو آپ کی مدد کرے بے جواری ہی اپنے امان کے ذریعے. بعد ان کان عمہ ابو طالب قد توفی، کب؟ بعد اس کے کہ آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی. بعد اس کے کہ آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی. وَكَانَ يَحْرُسُهُ مِنْ أَذَى قَوْمِهِ، حرسہ یحرس حفاظت کرنا، وَكَانَ يَحْرُسُهُ اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، من أَذَى قَوْمِهِ اپنی قوم کے تکلیفوں سے، اذیتوں سے، اپنی قوم کی تکلیفوں اور اذیتوں سے ان کی حفاظت کر رہے تھے ابو طالب. وَكَانَ ابو طالب وَكَانَ يَحْرُسُهُ اور ان کی حفاظت کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، من أَذَى قَوْمِهِ اپنی قوم کے اذیتوں سے. وَكَانَ زَوْجَتُهُ خَدِیجَةُ تُوفِیَتْ أَیضًا اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. توفیت ایضاً ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. وَكَانَتْ تُوَازِرُهُ وَتُعَزِّي نَفْسَهُ اور وہ تقویت کا باعث تھی اور تسلی کا باعث تھی. آزارہ تقویت پہنچانا، وہ ان کو تقویت پہنچاتی تھی، تقویت کا باعث تھی. وَتُعَزِّي نَفْسَهُ اور ان کو تسلی بھی دیتی تھی، ان کی تقویت کا باعث تھی اور ان کو تسلی بھی دیتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کی تقویت کا باعث تھی، ان کو تسلی بھی دیتی تھی. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ وَهِيَ الْمَدِينَةُ الْأُخْتُ لِمَدِينَةِ مَكَّةِ إِلَّا أَشَدَّ مِمَّا وَجَدَهُ فِي مَكَّةِ مِنْ رَفْضٍ قَاسٍ مِنْ سَادَتِهَا وَمُتَابَعَةِ الْأَشْرَارِ لَهُ وَرَمْيِهِمْ إِيَّاهُ بِالْحِجَارَةِ. یہاں تک پورا جملہ ہے. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، من اہل الطائف طائف والوں کی طرف سے، لم یجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا طائف والوں کی طرف سے. وہی المدینۃ الاخت لمدینۃ مکہ اور طائف یہ مماثل مساوی شہر ہے. مدینۃ الاخت، اخت کے معنی یہاں بہن کے نہیں ہیں بلکہ مساوی اور مماثل. مکہ شہر مکہ کے مماثل اور اسی کے مساوی ایک شہر ہے. شہر مکہ کے مماثل اور اسی کے مساوی ایک شہر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا طائف والوں کی طرف سے، اور طائف شہر مکہ کے مماثل اور اسی کے مساوی ایک شہر ہے. الا اشد مما وجدہ مگر اس سے کہیں زیادہ سخت حالت سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، مما وجدہ جس سے آپ دوچار ہوئے تھے مکے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں کی طرف سے نہیں ملا مگر اس سے کہیں زیادہ سخت جو اتنا آپ کو ملا تھا مکے کے اندر. یعنی جتنا طائف والوں کی طرف سے سخت حالت سے دوچار ہونا پڑا اس سے زیادہ اس سے مکے والوں کی طرف سے کم ہی دوچار ہونا پڑا تھا. ولیکنہ لم یجد لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دوچار ہوئے طائف والوں کی طرف سے. اور طائف مکہ کا ایک مساوی شہر ہے، اسی کے برابر ایک شہر ہے. الا مگر اس سے کہیں زیادہ سخت جتنا آپ دوچار ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں. اب کیا ہے تفصیلات اس کی؟ من رفض قاس من سادتها طائف کے سرداروں کا سخت انکار، طائف کے سرداروں کا سخت انکار. من رفض قاسن، قاسن یہ قازن کو وزن پہ اس میں فاعل ہے. من سادتها طائف کے سرداروں کا سخت انکار، سخت تردید، سخت انکار، یہ انہوں نے انکار کیا. متابعت الاشرار له اور بد اور برے لوگوں کا آپ کا پیچھا کرنا. یہ صرف سرداروں نے انکار نہیں کیا بلکہ برے لوگوں کو لگا دیا کہ آپ کا پیچھا کریں، ان کو پتھر ماریں، ان کا پیچھا کیا. وہ متابعت الاشرار له اور برے لوگوں کا آپ کا پیچھا کرنا. من رفض قاسم من سادتها یعنی من بیانیہ ہے، اسی کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں کی طرف سے نہیں دوچار ہونا پڑا. اور وہ طائف تو مکے کا ایک مساوی شہر ہے مگر اس سے کہیں زیادہ جتنا آپ مکے میں دوچار ہوئے تھے. یعنی طائف والوں، طائف کے سرداروں کا سخت انکار اور برے لوگوں کا آپ کے پیچھے لگا دینا، برے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دینا. وَرَمْيِهِمْ إِيَّاهُ بِالْحِجَارَةِ اور طائف والوں کا آپ کو یا برے لوگوں کا آپ کو پتھر مارنا، برے لوگوں کا
اشرار کا آپ کو پتھر مارنا، رما بالحجارہ پتھر مارنا، پتھر پھینک کے مارنا، اور برے لوگوں کا آپ کو پتھر مارنا، الا ان دمیت رجلاہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون آلود ہو گئے، لہولہان ہو گئے، الا ان دمیت رجلاہ، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں لہولہان ہو گئے، آپ کے پاؤں خون آلود ہو گئے، وبلغ منہ التعب مبلغہ، اور تھکن اپنی انتہا کو پہنچ گئی، بلغ منہ التعب مبلغہ، تھکن اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تھکن اور تھکاوٹ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ فلما خرج من عمران الطائف، جب وہ طائف کی آبادی سے نکلے، فلما خرج من عمران الطائف، جب طائف کی آبادی سے نکلے، ولم يكن استراح حتى لبرهة من الزمن، اور آپ نے آرام بھی نہیں کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے بھی، ولم يكن استراح، استراح مانے آرام کرنا، جب آپ طائف کی آبادی سے نکلے، عمران کے مانے آبادی، جب آپ طائف کی آبادی سے نکلے، ولم يكن استراح، اور تھوڑی دیر آرام بھی نہیں کیا تھا، حتی لبرهة من الزمن، تھوڑی دیر، اور یہاں تک کہ تھوڑی دیر آرام بھی نہیں کیا تھا، تقریباً 150 کلو کی مسافت ہے مکے اور طائف کے درمیان، تو 150 کلو کی مسافت کے بعد انسان کچھ آرام بھی نہ کرے اور فوراً وہاں سے دھتکار کر اور وہاں سے بہت ہی ذلت کے ساتھ اور بدکرداروں کو پیچھے لگا کر نکال دیا جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوگی، دل کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ یہ پورا پس منظر اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ دعا کی تاثیر سامنے آ جائے کہ دعا کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے۔ ولم یکن استراح، اور آپ نے آرام بھی نہیں کیا تھا، حتی لبرہۃ من الزمن، یہاں تک کہ ابھی تھوڑی دیر بھی آپ نے آرام نہیں کیا، بعد سفر ہی الشاق الطویل، مکے سے طویل سفر کے بعد، مکے سے طویل اور پرمشقت سفر کے بعد، مکے سے طویل اور پرمشقت سفر کے بعد آپ نے آرام بھی نہیں کیا تھا۔ جلس فی مکان خارجی، تو مکے طائف کے خارجی علاقے میں آپ بیٹھے، مکے کے یا طائف کے خارجی علاقے میں بیٹھے، خارجی حصے میں، باہری حصے میں، جلس فی مکان خارجی، جب طائف والوں نے نکال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر طائف کے باہری حصے میں جو باہر کا حصہ تھا وہ آ کے وہاں بیٹھ گئے۔ لم یکن لہ فیہ من الناس مواسن ولا انیس، اس میں لوگوں کی طرف سے کوئی آپ کا غمخوار اور کوئی ہمراز نہیں تھا، غمخوار بھی نہیں تھا اور ہمراز بھی نہیں تھا، لوگوں کی طرف سے آپ کا کوئی غمخوار بھی نہیں تھا اور کوئی ہمراز بھی نہیں تھا۔ لم یکن لہ فیہ من الناس، لوگوں کی طرف سے آپ کا اس میں کوئی مواسن، غمخواری کرنے والا، انیس انسیت والا، تو انس والا، یعنی کوئی ہمراز نہیں تھا اور دمساز بھی نہیں تھا، کوئی غمخوار بھی نہیں تھا۔ الا خادمہ و مولاہ، سوائے آپ کے خادم اور آپ کے غلام کے، جن کا نام زید ابن حارثہ ہے، جن کا نام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دعا بہذا الدعاء، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، الذی کان مرآتا ادبیتا صادقتا، جو دعا آئینہ ہے، مرآتا آئینہ ہے، ادبیتا ادبی، صادقتا سچا ادبی آئینہ ہے، سچا ادبی آئینہ ہے، لنفسہ المکلومۃ الحلیمہ، مکلومہ کے معنی ہوتے ہیں زخمی، کلم کے معنی زخم کے ہوتے ہیں، اسی سے مکلومہ ہے، ان کے زخمی اور برداشت کرنے والے نفس کا، حلیمہ صبر ضبط کرنے والے، برداشت کرنے والے، جو دعا آئینہ ہے ان کے زخمی اور برداشت کرنے والے نفس کا، برداشت کرنے والے نفس کا، جو ان کے زخمی اور برداشت کرنے والے نفس کا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان یحل علی غضبک او ینزل علی سخطک لک العتبى، حتی جو میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوں جو ایمان اور اسلام کے علم بردار ہوں، اور تاریخ نے ایک عجیب امانت محفوظ رکھی ہے اپنے سینے میں،
تاریخ نے اپنے سینے میں ایک عجیب امانت یہ محفوظ رکھی ہے کہ طائف ہی کے ذریعے سے اسلام ہندوستان میں آیا. اگر اس وقت بددعا ہو گئی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہوتی، تو یہ پورا بر صغیر ہو سکتا ہو کہ محروم رہتا. محمد ابن قاسم ثقفی جو 92 ہجری میں یہاں سندھ کے علاقے میں آئے تو کہاں کے تھے؟ طائف کے رہنے والے تھے. ثقیف، قبیلہ ثقیف وہی تو تھا، طائف کے رہنے والے تھے. تو یہ اللہ رب العزت کا فیض ہے، بالواسطہ اللہ کا فضل ہے یا کرم ہے کہ بالواسطہ طور پر اہل ہند یا بر صغیر کے تمام افراد اس بددعا سے بچ گئے جس بددعا کے بعد انسان کی ہلاکت یقینی تھی. تو اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرماتا ہے، کبھی کبھی آئندہ نسلوں میں خیر مقدر فرماتا ہے تو اس کے لیے بہت سی چیزوں کو مؤخر کر دیا کرتا ہے. اس وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک نسل گزر جاتی ہے تو دوسری نسل آ کر قلم اٹھاتی ہے. اب یہ جتنا ہندوستان کے اندر کام ہے، علمی، فنی، تفسیری، حدیثی، اسلامی، ایمانی، دعوتی، قرآنی، ربانی، یہ تمام اسی کا فیض ہے کہ جو اسلام آیا اور یہ زمین اس سے آشنا ہوئی. تو پھر یہ تمام چیزیں اسی کا صدقہ ہیں. تو وہ طائف کی دعا ہے سامنے موجود ہے، دیکھیے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں، میں آپ کے حضور شاکی ہوں، میں آپ کے حضور شکایت کر رہا ہوں. ضعف قوتی او ضعف قوتی، ضعف اور ضعف دونوں پڑھتے ہیں. ضعف اور ضعف جس کا معنی کمزوری کے ہوتے ہیں، اور اگر ضاد کے کسرے کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں دگنے کی. کوئی چیز دگنی ہو جائے تو اس کے لیے ضعف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ضعف کا لفظ اضعاف مضاعفہ، وہ ضعف کی جمع ہے اضعاف، اور یہ ضعف اور ضعف دونوں استعمال کر سکتے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری، اپنی طاقت کی کمزوری اور اپنی طاقت کی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں. اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری ہے، میں اپنی کمزوری کی آپ کے حضور شکایت کر رہا ہوں. وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر کی کمی، یعنی بے سر و سامانی، میں آپ کے حضور اپنی بے سر و سامانی کی شکایت کر رہا ہوں. اے اللہ میں کمزور ہوں اور میں بے سہارا ہوں. اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری، تو ایسے ہی کمزوری، میں اپنی عاجزی اور میں اپنی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں، اور اپنی بے سر و سامانی کی شکایت کر رہا ہوں. بے سر و سامانی کی شکایت کر رہا ہوں. حیلتن کی جمع حیل میں تدبیر کے ہوتے ہیں، تو تدبیر کی کمی یعنی بے سر و سامانی کی شکایت کر رہا ہوں. وحوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے اپنی ذلت اور اپنی تحقیر کی شکایت کر رہا ہوں. لوگوں کے سامنے اپنی ذلت اور اپنی تحقیر کی شکایت کر رہا ہوں. لوگوں کے سامنے اپنی ذلت، حوانی علی الناس، لوگوں کے سامنے اپنی ذلت اور اپنی تحقیر کی شکایت کر رہا ہوں. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. انت رب المستضعفین، آپ ہی کمزور سمجھے جانے والوں کا سہارا ہے. کمزوروں کا سہارا نہیں، جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، آپ کمزور سمجھے جانے والوں کا سہارا ہے. کہ مالک ہیں، کہ رب ہیں. انت رب المستضعفین، آپ کمزور سمجھے جانے والوں کے رب ہیں، مالک ہیں، پالنہار ہیں. رب کا ترجمہ پالنہار کے ہوتے ہیں اور مالک ہیں. آپ کمزور سمجھے جانے والوں کے پالنہار ہیں. وانت ربی، آپ میرے بھی پالنہار ہیں. یہ نہیں کہ سب کے ہیں بلکہ میرے بھی آپ پالنہار ہیں. یہاں اور عاجزی ظاہر ہو گئی. اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ کمزور سمجھے جانے والوں کے پالنہار ہیں اور آپ میرے بھی پالنہار ہیں. الی من تکلونی، آپ مجھ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الی من تکلونی، وکلا یکیلو کے معنی ہوتے ہیں حوالے کرنا، سپرد کرنا. آپ مجھ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الی بعید یتجہمنی، بعید بیگانہ، دور رہنے والے. کیا کسی بیگانے کے جو مجھ سے ترشروئی سے بات کرتا ہے؟
جو مجھ سے تلخی سے بات کرتا ہے، ترشروئی سے بات کرتا ہے، الی بعید یتجہمنی، کیا کسی بیگانے کے جو مجھ سے ترشروئی سے بات کرتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، کیا کسی بیگانے کے جو مجھ سے ترشروئی سے سختی سے بات کرتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے یا کسی دشمن کے حوالے آپ نے مجھ کو کر دیا ہے، او الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے حوالے آپ نے مجھے کر دیا ہے، ملک یملک تملیک، مالک بنانا، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے مالک بنا دیا ہے میرے معاملات کا، یا کسی دشمن کے جس کے حوالے آپ نے میرے معاملے کو کر دیا ہے، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی رہوں تو فبیہا و نعمت، میرے لیے یہی سعادت ہے، بس آپ کی رضا چاہیے، آپ کی رضا اسی میں ہے کہ میں جلوں اور کٹوں تو کوئی بات نہیں ہے، ان لم یکن بک علی غضب، اگر آپ کی طرف سے مجھ پر ناراضگی نہیں ہے، آپ کی طرف سے مجھ پر ناراضگی نہیں ہے، فلا ابالی، تو میں پرواہ نہیں کر رہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، غیر ان عافیتک او ہی اوسع لی، علاوہ ازیں کہ آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، علاوہ ازیں کہ آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی ذات کے نور سے، بنور وجهک، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی ذات کے نور کے پناہ میں آتا ہوں، جس سے تاریکیاں چھٹ گئیں، میں پناہ میں آتا ہوں نور وجہ کا، آپ کی ذات کے نور کے، جس سے تاریکیاں چھٹ گئیں، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، بہتر ہوئے، اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، پناہ میں آتا ہوں کس سے، من ان یحل علی غضبک، حل یحل حلولا کے معنی ہوتا ہے اترنا، اس سے میں پناہ میں آتا ہوں کہ میرے اوپر آپ کا غضب اترے، میرے اوپر آپ کا غضب اترے، من ان یحل بی غضبک، کہ میرے اوپر آپ کا غضب آئے، او ینزل علی سخطک، یا آپ کی ناراضگی مجھ پر برسے، یا آپ کی ناراضگی میرے اوپر اترے، یا آپ کی ناراضگی میرے اوپر نازل ہو، میرے اوپر برسے، آپ کا غضب مجھ پر اترے یا آپ کی ناراضگی میرے اوپر برسے، لک العتبى حتى ترضى، لک العتبى حتى ترضى، آپ ہی کی رضامندی مطلوب ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ ہی کی رضامندی مطلوب ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ ہی کی رضامندی مطلوب ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، لک العتبى حتى ترضى، آپ ہی کی رضامندی مطلوب ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ عتبہ کے بارے میں یہ تحقیق یاد رکھیے کہ عتبہ یعتب عتبن کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا، عتبہ یعتب عتبن، اور عاتبہ یعاتب معاتبتن، سرزنش کرنا، ملامت کرنا، لیکن یہی لفظ جب باب افعال میں آتا ہے تو وہاں سلب ماخذ ایک صفت ہے، سلب ماخذ ایک صفت ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں منفی معنی تھے یہاں مثبت ہو جائیں گے، تو عاتبہ یعتب اعتاب معنی ہوتے ہیں خوش کرنا، راضی کرنا، یہاں معنی بدل جائیں گے، تو عتبہ یعتب عتبن سرزنش کرنا، اور عاتبہ یعتب اعتاب کی معنی ہوتے ہیں خوش کرنا، تو یہاں عتبہ اسی سے ہے، فَإِن لَكَ الْعُتْبَى، آپ کی رضامندی چاہیے، آپ کی رضامندی، آپ کی خوشنودی چاہیے، حتی ترضا، یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی رضامندی مطلوب ہے یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، جیسے افلس یفلس، افلاس کے معنی مفلس ہونا، اور فلس یفلس فلوسن کے معنی ہوتے ہیں پیسے والا ہونا، فلس یفلس فلوسن پیسے والا ہونا، اور افلس معنی مفلس ہونا، تو مجرد میں اس کے معنی پیسے والے ہونا معنی کے تھے، پیسے والے ہونے کے معنی میں تھے، اور وہی مزید میں جب آ گیا افلس یفلس افلاس، مفلس ہونا، جس کے معنی ہے مفلس ہونا، قلاش ہونا، محتاج ہونا، فقیر ہونا، تو یہ ابواب کی خاصیت اگر آپ کو معلوم رہے گی تو پھر اس سے معانی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، شذ العرف میں یا علم التصریف میں جو ابواب کی خاصیتیں بیان کی گئی ہیں وہ اسی تناظر میں، لک العتبى حتى ترضى، آپ کی رضامندی مطلوب ہے یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے مگر آپ ہی سے،
کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں مگر آپ ہی سے۔ اسی طرح کی ایک دوسری دعا ہے جو بالکل غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور محبتوں کا سرمایہ ہے، وَهَذَا دُعَاؤُهُ فِي الطَّائِفِ، اور یہ طائف کی دعا ہے، یہ طائف کی دعا ہے۔ اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں، وترا مکانی، اور آپ میری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عرفات میں دعا، عرفات کی دعا ہے اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ میری آپ بات سن رہے ہیں، وترا مکانی، اور آپ میری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، اور آپ میرے ظاہر و باطن کو بھی جانتے ہیں، میرے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، آپ میرے ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، لا یخفی علیک شیء من امری، آپ پر میرے معاملے کا کوئی حصہ مخفی نہیں ہے، آپ پر میرا کچھ بھی معاملہ مخفی نہیں ہے، آپ پر میرا کچھ بھی معاملہ مخفی نہیں ہے، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، اور میں مصیبت زدہ ہوں، باعث میں مصیبت زدہ ہوں، بأساء والضراء، مصیبت زدہ ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، الفقیر محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، مصیبت زدہ ہوں اور محتاج ہوں، المستغیث اور فریادی ہوں، المستغیث فریادی ہوں، المستجیر پناہ جو ہوں، پناہ جو پناہ ڈھونڈنے والا، پناہ ڈھونڈنے والا ہوں، میں فریادی ہوں اور پناہ ڈھونڈنے والا ہوں، پناہ جو ہوں، میں فریادی ہوں اور پناہ جو ہوں، الوجل المشفق، میں ڈرا ہوا، ڈرا سہما ہوا، ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوں، الوجل بنے ہوتے خائف، خائف ہوں اور سہما ہوا ہوں، ڈرا ہوا ہوں اور سہما ہوا ہوں، ڈرا ہوا ہوں اور سہما ہوا ہوں، الوجل المشفق، میں ڈرا ہوا ہوں اور سہما ہوا ہوں، المقر المعترف بذنبی، اور اقراری مجرم ہوں، اقراری مجرم، اقراری مجرم ہوں اور گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، اقراری مجرم ہوں اور گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، اقراری مجرم ہوں، المقر اقراری مجرم ہوں اور گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، الوجل ڈرا ہوا ہوں اور سہما ہوا ہوں، خائف ہوں، اقراری مجرم ہوں اور گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین آپ سے سوال کرتا ہے، اور وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں جیسے ایک گنہگار کمزور گڑ گڑاتا ہے، جیسے گنہگار اور کمزور ذلیل، جیسے گنہگار اور کمزور گڑ گڑاتا ہے، میں آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں جیسے گنہگار ایک کمزور گڑ گڑاتا ہے، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، خائف ڈرنے والا، ضریر کہتے ہیں آفت رسیدہ، ذرہ یضر مانے ہوتا نقصان پہنچانا، جس کو نقصان پہنچایا گیا ہو، آفت رسیدہ، مصیبت زدہ کہہ سکتے ہیں، آفت رسیدہ، اور میں آپ سے سوال کر آپ سے مانگ رہا ہوں جیسے ایک ڈرا ہوا اور آفت رسیدہ مانگتا ہے، جیسے ایک ڈرا ہوا اور آفت رسیدہ مانگتا ہے، میں آپ سے مانگ رہا ہوں جیسے ایک ڈرا ہوا اور آفت رسیدہ مانگتا ہے، جیسے میں آپ سے مانگ رہا ہوں جیسے ایک ڈرا ہوا ایک آفت رسیدہ مانگتا ہے، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، میں آپ سے دعا کر رہا ہوں جیسے ایک خائف اور ایک آفت رسیدہ شخص دعا کرتا ہے، وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُ، اس شخص کے دعا کرنے کی طرح جس کی گردن آپ کے سامنے جھک گئی ہو، اس شخص کی دعا کرنے کی طرح جس کی گردن آپ کے سامنے جھک گئی، خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُ، خضع من ہوتے ہیں جھک جانا، جس کی گردن آپ کے سامنے جھک گئی ہو، وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُ، اور جس کے آنسو آپ کی خاطر بہے ہوں، جس کے آنسو آپ کی خاطر بہے ہوں، فاضا یفیض فیضاً و فیضاناً، عبرہ کی جمع عبرات، عبرہ یا عبرہ مطلب پار کر لینا، پار کرنا کسی چیز کو، تو اسی سے عبرہ چونکہ آنسو اپنے حدود کو پار کر کے باہر نکل آتے ہیں جسے عبرات کہا جاتا ہے، وفاضت لک عبرت، اور جس کے آنسو آپ کی خاطر بہے ہوں، وذل لک جسم، ذلہ کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا، اور جس کا جسم آپ کے لیے نرم ہو گیا ہو، آپ کی خاطر نرم ہو گیا ہو، ذلہ لک جسم، اور جس کا جسم آپ کی خاطر نرم ہو گیا ہو،
جس کی ناک خاک آلود ہوئی آپ کی خاطر. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے اللہ اپنی دعا آپ اپنے سے مانگنے میں، اپنے سے دعا کرنے میں مجھے محروم، اپنے سے دعا کرنے میں مجھے ناکام نہ بنائیے. بدعائک، اپنے سے مانگنے میں، اپنے سے مانگنے میں یعنی میری دعا میں مجھے ناکام نہ بنائیے. یا اللہ اپنے سے دعا کرنے میں مجھے ناکام نہ بنائیے. وَكُنْ لِي رَؤُوفًا رَحِيمًا، اور بہت مہربان اور بہت نہایت رحم کرنے والا ہو جائیے، بہت شفیق ہو جائیے میرے لیے اور بہت مہربان ہو جائیے. یا خیر المسئولین، اے ان تمام میں بہتر جن سے سوال کیا جاتا ہے، اے ان تمام لوگوں میں بہتر جن سے سوال کیا جاتا ہے. یا خیر المسئولین، اے مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر، اے مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر. ویا خیر المعطین، اور اے دینے والوں میں سب سے بہتر. مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر اور اے دینے والوں میں سب سے بہتر. ذلل کا جسم کے معنی ہوتے ہیں جسم کا نرم ہونا، جھک جانا. جب انسان کا جسم جھک جاتا ہے، نرم ہوتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، تو یہ اس کے تواضع اور فروتنی کی علامت ہوتی ہے. اے مانگے جانے والوں میں سب سے بہتر اور اے دینے والوں میں سب سے بہتر.